مرکز پر ہوگا. ایسے کو منبر پر کھڑا کیوں کیا جو پڑھا لکھا نہیں تھا؟ تو مصطفیٰ کو ان پڑھ کہنے والے جانے کو اعتراض مصطفیٰ پر نہیں ہوگا، اعتراض اللہ پر ہوگا. ایسے کو بیچا ہی کیوں جو پڑھنا جانتا ہی نہیں تھا. اور جب میں نے عالم اسلام کے لوگوں سے پوچھا بھئی آپ کے پاس دلیل ہے کیا کہ حضور پڑھے لکھے نہیں تھے؟ وہ جو ہے کسی سکول میں پڑھنے کے لیے نہیں. مجمع میں ایک بندہ اٹھے اور وہ اسد بھائی کو کہے کہ میں نے آپ کا یہ کھنہ جو علاقہ ہے یہاں کے ہر سکول میں جا کے تلاش کیا، ہر مسجد میں جا کے تلاش کیا، ہر مدرسے میں جا کے میں نے تلاش کیا، مجھے نہیں پتا چلا، مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ آپ کا مولوی کس سکول سے پڑھ کے آیا. توجہ کرنی تھوڑی سی بھائی جان. تو اسد بھائی کہیں گے بیوقوف، ہمارے مولوی کا پوچھنا ہے تو لاہور سے جا کے پوچھو، لاہور کے مدرسوں سے جا کے پوچھو، لاہور کے سکولوں سے جا کے پوچھو. جہاں ہمارا مولوی رہتا تھا، جہاں سے ہمارا مولوی آیا ہے، تو مصطفیٰ کو ان پڑھ کہنے والے جاہلوں، مکے مدینے کے سکولوں میں تلاش کرنے والے جاہلوں، اگر مصطفیٰ کو تلاش کرنا ہے تو عرض سے جا کر پوچھو. ایک مولوی تو حد کر دیا فکر لے کر کہ ان کو پالتے تھے ان کے چچا حضرت ابو طالب، پالتے تھے ان کے چچا حضرت ابو طالب، اور ان کے بچے بہت زیادہ تھے. زیادہ بچے ہونے کی وجہ سے حضور کو پڑھا نہیں سکتے. آپ نے جملہ سنا؟ ان کو پالتے تھے ان کے چچا حضرت ابو طالب، اور ان کے بچے بہت زیادہ تھے. زیادہ بچے ہونے کی وجہ سے حضور کو پڑھا نہیں سکتے. چلو یہ تو تم نے تسلیم کیا کہ مصطفیٰ کو ابو طالب نے پالا تھا. عمران دی پاک لائن کو کیسے دستیوے بارا، عمران دی پاک لائن کو کیسے دستیوے بارا، اج پڑھ کے کا مقصد اور دوتے پیڑا مارا، اج پڑھ کے کا مقصد اور دوتے پیڑا مارا. وہ کافر کی بھی ہو سکتا، وہ کافر کی بھی ہو سکتا جو خدا ایمان مارا. نعرہ حیدری. یہ تو آپ نے تسلیم کر دیا کہ مصطفیٰ کو ابو طالب نے پڑھا. آپ ان سے یاد کیا ہوا ہے؟ مجلسوں کی مجالس میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں میں جتنی مجھ میں میرا جسم ہی اس لیے کہ میں مولوی ہوں، لیکن حملے والا مولوی نہیں ہوں.
حسین کا نتیجہ ہے کہ خطیب اس کی وجہ سے خطیب بات مکمل نہیں کرتا، مجمع پہلے پہنچ جاتا ہے، جو پہنچ جاتا ہے پہلے خطیب سے وہی تو مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو خطیب کے ساتھ ذاکر کے ساتھ ہم سفر رہتا ہے، اس کو یا حماد وہ کدے خاموش ہو، دوسرے ہاتھ سے کائنات کے نبی محمد مصطفیٰ کو اٹھایا، فرمایا تم یا سیدی و یا مولائی بلغ ما انزل علیک من ربک، اٹھ میرے سردار، اٹھ میرے مولا، کھڑے ہو جائیے۔ ابو طالب نے یتیم بھتیجے کو اپنے رشتہ داروں کے سامنے کافروں کے ماحول میں مولا کہہ کر کائنات عالم عالم میں رحمان پر احسان کیا، خدا کی آواز آئی، اے ابو طالب میں احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہوں، آج تو نے 40 کافروں میں میرے محمد کو مولا کہا، کل میں 1.25 لاکھ حاجی ہے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ ابو طالب اپنے ہاتھ سے دسترخوان بچھاتے، مسند پر پیغمبر اسلام کے بھائیوں کی کتابیں ہیں، ہماری نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے دسترخوان بچھاتے، مسند پر پیغمبر اسلام کو بٹھاتے، دائیں جانب خود بیٹھتے، بائیں جانب علی کو بٹھاتے، درمیان میں کھانا، پہلا لقمہ توڑتے سرکار محمد مصطفیٰ کے منہ میں، دوسرا لقمہ توڑتے علی کے منہ میں دیتے، جب محمد اور علی کھا لیتے تو بچا ہوا کھانا ابو طالب خود بھی کھاتے، باقی اولاد بھی کھاتے۔ تو میرے شیعہ سنی بھائیوں، نبی والوں، علی والوں، تم دونوں خوش ہو۔ علی والے کہتے ہیں علی رزق دیتا ہے، نبی والے کہتے ہیں کہ نبی رزق دیتا ہے۔ علی والوں تم بھی سچ کہتے ہو، نبی والوں تم بھی سچ کہتے ہو، لیکن فخر عباس اس منبر سے اعلان کر کے جا رہا ہے کہ ساری کائنات کو رزق ملتا ہے نبی اور علی کے ہاتھ سے، علی اور نبی کو رزق ملتا ہے ابو طالب کے ہاتھ سے۔ نیچے بیٹھیں گے تھوڑی دیر میں پاؤں دعا ہے، میں مجلس حسین میں دعا کر رہا ہوں، مولا اللہ مجھے آل محمد کا ذکر کرنے کے لیے آپ جیسا گلا عطا کر۔ ہاں دعا ہے میری، ہاں بڑا اچھا گلا ہے، نعرہ حیدری۔ اچھا پتہ نہیں یہ کیوں نہیں سوچا، یہ پانی کیوں نہیں پیتا، جنات نے یہ کیوں نہیں سوچا، اسے نیند کیوں نہیں آتی، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ حجت خدا ہے، وہ جانتے تھے یہ حجت خدا ہے، یہ اللہ کی حجت ہے، یہ کھانے سے بے نیاز ہے، یہ نیند سے بے نیاز ہے، یہ لوٹے سے بے نیاز ہے، عقل کے اندو یا لوٹے چھوڑو یا نبی کو اپنے جیسا کہنا چھوڑو۔ نبی نے اپنے جیسا کہتے ہیں، نبی ہمارے سور جیسا نہیں ہو سکتے، نبی ہم جیسا ہو، نبی کی بات کرتے ہو، جملہ آخری فضائل، تم نبی کی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتے، جو میرے نبی کی نالین ہے تم اس کی بھی برابری نہیں کر سکتے۔ کیسے؟ جب بھی مصطفیٰ کی نالین، جب بھی مصطفیٰ کی جوتی کمزور ہوتی، کہیں ٹانکے لگنے کے قابل ہوتی تو مصطفیٰ علی یا علی بے جوتی کمزور ہوتی، اسے ٹانکے مولا علی مصطفیٰ کی نالین اٹھا کر، مصطفیٰ کی جوتی اٹھا کر، ناراض نہ ہو تو جملہ کہنے جا رہا ہوں، مصطفیٰ کی نالین اٹھا کر مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اپنے اللہ والے ہاتھوں سے مصطفیٰ کی جوتی کو ٹانکے لگاتے، مصطفیٰ کی جوتی اللہ والے ہاتھوں سے مصطفیٰ کی جوتی کو ٹانکے لگاتے، سارے اکٹھے ہو کر مولا علی کے پاس آئے،
मुस्तफ़ा की नालें उठाई, हम भी मुस्तफ़ा की जूती उठाई, कभी हमें भी मौका दो। मौला अली ने फरमाया चलो जिसकी जूती है उसी से पूछो। तवज्जो करनी खुदा के लिए, जिसकी आखिरी जुमले कह रहा हूँ, जिसकी जूती है उसी से पूछो। ये सारे इकट्ठे हो मुस्तफ़ा के पास, सरकार कभी हमें भी मौका दो, हम भी आपकी नालें उठाएं। मुस्तफ़ा ने फरमाया जो टांके लगाता है उसी से पूछो। मैं आपसे ज्यादा खामोश रहता हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये मिंबर ना हो तो मैं आपसे ज्यादा खामोश रहता हूं। जानते नहीं या खुदा या नाम जानता हो नहीं कोई नहीं जानता। पंजा 12 14 खुदा जानता है नाम क्या जानता। मुस्तफ़ा की नालें क्या कहा? माशाल्लाह जी। जिसकी है उसी से पूछो, जो टांके लगाता है उसी से पूछो, जिसकी है उसी से पूछो, जो टांके लगाता है उसी से पूछो। फिर मैं अक्सर मिंबर हुसैन से ये जुमला कहता रहता हूँ कि जिन लोगों को मुस्तफ़ा अपनी जूती तक को हाथ नहीं लगने देता, क्या मुस्तफ़ा उन लोगों को बेटियों के रिश्ते देता है? क्या मुस्तफ़ा उन्हें बेटियों के रिश्ते देगा? ये सारे इकट्ठे होकर और 11 आयतों के मुजरिम सामने खड़े थे। 11 आयतों के मुजरिम सामने खड़े थे। नबी ने 11 आयतों की तिलावत की। नबी ने फरमाया पहली तकरीर मुजरिम सामने। नबी ने फरमाया कम तोड़ने वाले की पैरवी न कर, नाराज ना होना भाईजान। नबी ने फरमाया कम, अक्सर शिया नाराज हो जाते हैं ऐसी गुफ्तगू। नबी ने फरमाया कम तोड़ने वाले की पैरवी न करना। क्या जुमला है, ये जुमले को तोड़ने का भी याद। नबी ने फरमाया कम तोड़ने वाले की पैरवी न करना, डंडी मारने वाले की पैरवी न करना, चुगलखोर की पैरवी न करना, सूद खाने वाले की पैरवी न करना, शराब पीने वाले की पैरवी न करना, चुगलखोर की पैरवी न करना। नबी ने फरमाया जिसके बाप का पता न हो उसकी भी पैरवी न करना। तो जो है कि नहीं बेटा, आप सोचिए के साथ में अकेला, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अकेला कितना जोर लगा रहा हूँ, थोड़ा सा हम सब हो जाए नाराए हैदरी। कभी नहीं चलो आगे जिस दिल पे लिखा नामे अली है, जिस दिल पे लिखा नामे अली है, समझो कि उसकी अर्शे महल्ला तक कार फ्री है। समझो उसकी अर्शे महल्ला तक कार फ्री है। बगैर रुपए अली को जो कार करे, बगैर रुपए अली को जो कार करे, आगे से आवाज आएगी कि नेटवर्क बिजी है। नाराए हैदरी। बैठे हैं, आपके घर की कहानी है, डॉक्टर बयान करने लगा है। माशाल्लाह जब सरकारी मुस्तफ़ा दुनिया में आए माशाल्लाह। तो अली की माँ दौड़ती हुई सरकार अबू तालिब के पास। माशाल्लाह। सरकार ये बड़ा अजीब बच्चा है। सरकार अबू तालिब ने फरमाया क्या हुआ? फरमाया सरकार मैंने इसके माथे से इतना नूर निकलता हुआ देखा कि बसरे की गली में बंधे हुए ऊंटों के गले की घंटियां मैंने रोशनी में देख ली। सरकार मुस्तफा के माथे से जो नूर निकल रहा था, अली की मां कह रही है मैंने इतना नूर देखा कि बसरे की गली में बंधे हुए ऊंटों के गले की घंटियां मैंने रोशनी में देख ली। सरकार अबू तालिब मुस्कुराए
مسکرائے اللہ خدا کے لیے. سرکار ابو طالب مسکرائے. سرکار ابو طالب نے مسکرا کے کہا پریشان کیوں ہوگی؟ پریشان کیوں ہوگی؟ علی کی ماں کو کہے پریشان کیوں ہوگی؟ بس 30 سال روک جا, میں تجھے اسی کی مثل ایک بچہ دوں گا. سرکار ابو طالب فرما رہے ہیں بس 30 سال روک جا, میں تجھے اسی کی نہایت سلامت رہے گا, میں تجھے اسی کی مثل ایک بچہ دوں گا. بس فرق یہ ہے یہ نبی ہے وہ ولی ہوگا, اس کا نام علی ہوگا. ابو طالب غریب تھے اس لیے حضور کو پڑھا, حفاظت کی تو ابو طالب کی, پالا ابو طالب نے, نکاح پڑھایا ابو طالب نے, نام رکھا تو ابو طالب. سرکار کا نام بھی سرکار ابو طالب نے. چلے آپ کی محبت آئے جملہ کہہ دیتے ہیں, آپ کی محبت کو دیکھ کے جملہ کہہ رہے ہیں بیٹا. ہو سکتا ہے یہ میں نہ کہتا, یہ جملہ صرف میں کبھی کبھی اپنے علی کا نام جب بھی لینا ہے مہربانی ہوگی ڈراؤنا ہونا, بلند آواز سے لینا, اس لیے کہ بجلی کا کام ہے کرنٹ دینا. بجلی اگر اے سی کو دے دو تو سردی نکلے گی, ہیٹر کو دے دو تو گرمی نکلے گی. کرنٹ ایک ہے, اے سی سے سردی نکلتی ہے, ہیٹر سے گرمی نکلتی ہے. علی کی محبت میں بھی کرنٹ ہے. حلالی سنے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے, حلالی سنے تو دل جل کے راکھ ہو جاتا ہے. سلامت رکھے دعائے سجود کے اندر, نماز میں دعائے قنوت ہوتی ہے نا بھائی جان, دعائے قنوت کے اندر آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. یہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی, جو عشق کی نماز میں دعا کی جاتی ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی. سبحان اللہ. کائنات کے نبی محمد مصطفیٰ تقریر شروع, یا بنی عبد المطلب, اے عبد المطلب کے بیٹو کہو اللہ ایک, بتوں کی پوجا چھوڑ دو, میں اللہ کا رسول بن کر, تم میں سے کون ہے جو میری نصرت کرے, تم میں سے کون ہے جو میری پیروی کرے. تاریخ کے سب چوک تھے, ایک بچہ اٹھا. خود نشہ لے لو جملے کا, پتہ نہیں آپ سارے لیتے ہیں. ایک بچہ اٹھا, تاریخ کے ایک بچہ اٹھا. آپ سارے ماں کی اداکار ہیں ماشاءاللہ, پر تو ہو سکتا ہے چاہے بھی ہو سکتا. ایک بچہ اٹھا, تاریخ کو نہیں پتا تھا جسے بچہ لکھ رہی ہے وہ پوری کائنات کا مشکل کشا ہے. جسے تاریخ بچہ لکھ رہی تھی, ایک بچہ اٹھا 10 سال کا تھا, اس نے کہا انا ناصرک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا, یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا, یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا, میں آپ کی نصرت کروں گا, یا رسول اللہ میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا. نبی نے کہا انت ولی و وصی و خلیفاتی, تو میرا ولی ہے, تو میرا وصی ہے, تو میرا خلیفہ ہے. یعنی نبی نے کہا لا الہ الا اللہ. علی نے اٹھ کے کہا محمد رسول اللہ. نبی نے کہا علی ولی اللہ. توجہ کریں جملہ کہنے جا رہا ہوں. نبی نے کہا علی کیا کہنے شاہ صاحب, نبی نے کہا علی ولی اللہ. علی نے کہا محمد رسول اللہ, یعنی محمد رسول اللہ کہنا, محمد رسول اللہ پڑھنا,
खुदावंद ने अपने हबीब को और उसने पहली वजह बयान फरमाई यतलू अलैहिम आयातिही, कि वो लोगों के दरमियान अल्लाह की आयतों की तलावत करे, वयुज़क्कीहिम और मेहरबान, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, बिस्मिल्लाह आजे और उन्हें किताब आजे चलिए आजे और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दी। 1400 साल से लोगों की समझ में ये बात नहीं आई कि जो पढ़ा